اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بہت بحث چل رہی ہے، کیا جنت کے ٹھیکیدار یا حقدار صرف مسلمان ہیں یا دیگر مذاہب کے نیک اور پرہیزگار لوگ بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں گے؟ اس بحث میں ایک طرف مذہبی مدارس سے فارغ التحصیل مولوی حضرات اور دوسری طرف کالج یونیورسٹیوں سے اسلامی علوم میں اعلیٰ تعلیم یافتہ PhD اور پڑھے لکھے اصحاب بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت حساس موضوع ہے اور دونوں طبقات میں مختلف نظریات کے حامل حضرات کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ موضوع 10 سے زائد آیات میں زیر بحث آیا ہے، مگر بدقسمتی سے قرآنی آیات کی تشریح، ترجمہ اور تفسیر ہر مکتبہ فکر کے ملا اور علماء اپنی اپنی دانش کے مطابق کرتے ہیں، اور جو ان کی تشریح و تفسیر سے متفق نہ ہو اسے کافر اور مشرک ٹھہرانے میں ہم مسلمانوں کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ طلوع اسلام کے زمانے میں یہودیوں کو بھی یہی مرض لاحق تھا کہ وہ بزوم خیش خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے پیروں کو جہنم کا مستحق ٹھہراتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ مجھے تورات، زبور اور انجیل میں کوئی ایک آیت ایسی دکھا دو کہ میں نے تمہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا ہو۔ بڑے تردد سے اللہ پاک نے یہودیوں کے اذہان سے یہ بھوت نکالا تو وہ امت محمدیہ کے اذہان پر سوار ہو گیا۔ اب 15ویں صدی میں بڑی مشکل سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنی ہی الہامی کتاب قرآن پاک سے ثابت کریں کہ جنت کے مزے صرف مسلمان لوٹیں گے اور دیگر مذاہب کے پیروکار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایک محفل میں نے اپنی اس الجھن کا اظہار اپنے دوستوں سے کیا کہ جب بھی میں کسی غیر مسلم ملک کی سیاحت کے لیے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے اخلاق، مربت، دوستانہ رویے، سچائی، انصاف پسندی اور دیگر اچھے انسانی اوصاف کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ پاک ان لوگوں کو اس لیے جہنم میں پھینک دے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ شہادت نہیں پڑھتے۔ مگر دوستوں نے اس موضوع پر بات کرنے سے روک دیا کہ یہ وہ معاملات ہیں جن پر بات کرنے سے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ پھر ایک دن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پڑھی تو ذہن کے اندھیارے میں روشنی کے کرن نے جھانکا۔ ترجمہ اور تفسیر ویڈیو کو روک کر آپ خود پڑھ لیں۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم، جنہوں نے انگلینڈ کی ویلز یونیورسٹی سے قرآن پاک کی تاریخ میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے، گویا قرآن کے مصدقہ عالم ہیں۔ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جو یہود ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ کو جنہوں نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، تو ان کا صلہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جو تعبیر ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن مجید میں جنت کی تعبیر ہے جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں جائیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنوایا ہے کہ ایک آدمی کی جو گروہی نسبت ہے وہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہے یا مسلمان ہے جس نے جو ایمان لایا ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔
ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہے۔ اگر یہ تین شرائط موجود ہیں تو پھر ایک آدمی جس بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کو جنت میں جانے کا اہل ٹھہر سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ استثناء موجود ہے کہ اس سے کوئی ایسا جرم سرزد نہیں ہونا چاہیے جو اس کو ابدی جہنم میں لے جانے والا بنے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ مزید قرآنی آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورت المائدہ کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ربانی ہے، 69 سورت المائدہ۔ گویا اس آیت میں بھی بالکل وہی مضمون اور الفاظ ہیں جو سورت بقرہ کی آیت نمبر 62 میں۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس بات کو اس پائرائے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ان مذاہب کی تقسیم کے لحاظ سے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کے لیے ایک معیار ہے جو قائم کر دیا گیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے کہ آدمی اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور وہ یہ جانے کہ مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس جواب دہی کی بنیاد اچھا عمل ہے۔ آپ کرے گا سب مذاہب کے اندر سے، یہودیوں میں سے بھی، مسیحیوں میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی، اس کے ہر قوم کے اندر سے، دنیا کے اندر جتنی اقوام، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اس معیار پر انتخاب کیا جائے گا، بشرطے کہ انہوں نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اگر آپ نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہودی سے بھی ہے، وہ نصرانی سے بھی ہے، وہ مسیحی سے بھی ہے، وہ یہودی سے بھی۔ اس کے بعد جناب مرزا محمد علی جہلمی کے خیالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ یہ دماغ سے بالکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گارنٹیڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے، پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جتنی بات سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ اس کی شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ ایسے لوگ کہ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے لیے نہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے، نہ روزے رکھنا ضروری ہے، ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کانسیپٹ کہ یہ کائنات کسی کریٹر نے بنائی ہے، یہ کافی ہے۔ یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن تک دین کی بات پہنچے گی، اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں۔ رسول مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا، ادروائز نہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 112 میں اس سے ملتا جلتا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 199 کچھ اس طرح ہے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں ارشاد خدا بندی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مزید گروہ بھی ان گروہوں میں شامل فرما دیے ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ اور سورت آل عمران میں آیا، یعنی آتش پرست، مجوسی اور مشرک، یعنی ہنود و بدھسٹ و شنتو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ سابعین میں یقیناً افریقہ کے مقامی مذاہب بھی شامل ہیں جن کے عقائد عراقی، کنعانی اور شامی سابیوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہاں آیت کے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ سب کو جہنم رسید کیا جائے گا، بلکہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فیصلہ یقیناً اعمال اور نیتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اب سورت المائدہ کی آیت 48 ملاحظہ فرمائیے، جس میں ارشاد ربانی ہے، اب اس کے بعد تو صرف کج بحثوں کے لیے ہی کچھ گنجائش رہ جاتی ہے، ورنہ ہر بات تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دی ہے، اور علماء کرام نے بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔
ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا فرماتی ہیں ذرا اسے بھی سن لیں. Sister asked a question that many of her Muslim friends say, because she's a Catholic, because she's a Christian, she will go to hell. That is it true that because she's a Christian, you will go to hell? Sister, according to me, if you're a true Christian, if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. But if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, seek ye the truth and the truth shall free you. Correct? Now, what you are following, I don't know. Are you following your church or are you following Jesus Christ, peace be upon him? If you are following your church, the chances of going to Jahannam is very high. If you are following Jesus Christ, peace be upon him, inshallah, you shall go to Jannah. اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف جن میں اللہ پاک نے وہ سب کچھ مختلف کر دیا ہے جو اوپر کی آیات میں فرمایا گیا ہے. سورت آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا, سورت آل عمران کی آیت 85 میں ارشاد ربانی ہے, اب آتے ہیں ہم سورت فتح کی آیت نمبر 28 کی طرف. اور سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی اسی مضمون کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف حضرت محمد کی امت کا دین ہی اسلام ہے, بلکہ سورت بقرہ کی آیت 136 میں اللہ پاک نے وضاحت کر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگران, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس کے ماننے والے سبھی مسلمان ہیں. یعنی گویا امت محمدیہ صرف مسلمان نہیں ہے, ان تمام نبیوں پر جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے ماننے والے سبھی مسلمان ہیں. اسی مضمون کو اللہ پاک نے سورت آل عمران کی آیت 84 میں یوں دہرایا ہے, مذکورہ بالا 2 آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کم از کم 1,24,000 امتیں تو ایسی ہیں جو مسلمانوں کے زمرے میں آتی ہیں, خواہ اب ان کی شکل بگڑ کر کتنی ہی بدل چکی ہو. کیا معلوم پیراگوئے, پیرو, کولمبیا, بوسنیا, پولینڈ, نامیبیا, بھارت یا موزمبیق میں بھی ان 1,00,000 نبیوں میں سے کچھ نبیوں کا ظہور ہوا ہو. سچ پوچھے تو حضرت ابراہیم حنیف علیہ السلام کے دین پر جتنا عمل بیشتر غیر مسلم ممالک میں ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی مسلم ملک میں ہوتا ہو. روز قیامت جو حساب کتاب ہوگا وہ شاید نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, شراب, خنزیر, زنا, جوا, پانسے وغیرہ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں, کیونکہ دنیا کی 70% آبادی کو تو نماز, روزے, حج وغیرہ کا پتہ ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے کس کی پکڑ ہوگی؟ شاید سب سے زیادہ نام نہاد مسلمانوں کی جن کو تبلیغ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, یا ان مسلمان حکمرانوں کی
جن کی تبلیغ و ترویج کے معاملے میں مساعی زیرو ہے، یا ان دہشت گرد اور انتہا پسند مسلمانوں کی جو خود کو طالبان، داعش، بوکو حرام، القاعدہ یا حزب اللہ وغیرہ کے لبادے پہنا کر پوری دنیا کو اسلام اور دین محمدی سے متنفر کرنے میں پیش ہے۔ سورۃ نساء کی آیت 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ مولانا مودودی صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ سورۃ الانعام کی آیت 161 میں ارشاد پروردگار ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فی ظلال القرآن میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس تفصیل کے بعد دیکھیے اب ان معاملات سے کوئی کس طرح کا مذہب اخذ کرتا ہے اور دنیا کے دیگر مذاہب کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فیصلہ آپ پر منحصر ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ نے اس موضوع پر طویل گفتگو سننی ہو تو اسی موضوع پر میری ایک ویڈیو 31 اکتوبر کی تاریخ کو اس چینل پر 41 منٹ کی موجود ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے۔